بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ معزز سامعین، میں نے جامع ترمذی کی ایک لمبی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر اس پوری روایت کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے تو نماز کے تعلق سے نماز 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 آج علماء کرام اپنے بیانات، اپنے جمعہ کے خطبوں میں، جلسہ کے تقریروں میں عوام کو جتنی ترغیب دلا رہے ہیں نماز پر، نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اتنے ہی نماز سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ نماز یہ انسانی زندگی کی بلکہ انسانی روح کی غذا ہے، اس سے انسان کو روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیوں میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آخرت میں تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وہ اعمال بھی بتا دیے کہ اگر ہم وہ اعمال کرنے لگیں تو ان گناہوں کو جو ہم جانے انجانے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری چیز کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ یہ بڑی عزت اور شرف کی بات ہے کہ انسان کا جنت میں درجہ بلند ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، آپ کے ساتھی صحابہ بھی عمل کے بڑے دلدادہ تھے، بڑے شوقین تھے۔ وہ تو آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتلائیے، میں وہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی صحابی آتے پوچھتے کہ اللہ کے نبی کوئی عمل بتلائیے جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فوراً عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ضرور وہ اعمال بتلائیے جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر ہم وہ اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آخرت کے اندر ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ ضرور بتلائیے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے اس دور میں
تو سب سے پہلے تو ہمارا یہی جواب ہوتا کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بیجی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارا فلاں کام باقی رہ گیا، فلاں کام ہے، لہٰذا ابھی ہم نہیں سن سکتے ہیں یا ابھی ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ نہ، کون کہتا ہے ایسا؟ آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا عمل بتلا رہا ہے، آپ کے کام بتلا رہا ہے۔ کہیں دینی پروگرام دیکھیے، مجمع خالی، مسجد میں اگر درس قرآن اور درس حدیث کا انتظام کیا جاتا ہے تو صرف 2-4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دین کے سارے مسائل اور احکام ان کو معلوم ہے۔ قرآن اور حدیث کی بے حرمتی ہے یہ کہ جس محفل میں، جہاں جس مجلس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں اور آپ منہ پھیر کر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں پیٹھ دکھا کر، یہ توہین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے کیا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میرے صحابہ سنو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ دل نہیں چاہتا ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھنڈی کے موسم آنے والا ہے، خاص طور پر مغرب، عشاء، فجر میں کافی سردی ہوتی ہے، پانی بھی ٹھنڈ ہوتا ہے، آدمی نرم گرم بستر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور بستر چھوڑ کر پھر وہ باہر نکلے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، یہ بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ علی المکارہ، دل نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر صرف مؤذن کی اذان پر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، دوسرے نمبر پر فرمایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف جانا اور آنا۔ آپ پیدل مسجد جائیں اور آئے۔ جامع ترمذی ہی کی ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جب بندہ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف نماز ہوتا ہے اور کچھ نہیں، تو اس کے زمین پر ایک قدم پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ ایسے ہی وضو پر بھی ہے، جامع ترمذی ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو کو وہ جیسے جیسے دھوتے ہیں ویسے ہی اس کے گناہ بھی جھڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل تھا کہ کثرت سے مسجد جانا اور آنا۔ مسجد جانا اور آنا دنیاوی یا اپنی ضرورت پر نہیں، صرف نماز کے لیے۔ آج گاؤں محلے میں، سماج میں، معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، اگر مسجد میں لیٹرین روم بنا ہوا ہے یا پیشاب خانہ ہے یا پانی کے لیے کچھ نل چھوڑ دیے گئے ہیں، ان چیزوں کو بڑی بے دردی سے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ مسجد کے بیت الخلاء میں جا کر قضائے حاجت کرتا ہے، مسجد کی پیشاب خانے میں جا کر پیشاب کرتا ہے، مسجد کے نل سے پانی لیتا ہے، لیکن وہ اتنا بے غیرت کہیے یا کیا کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بے شرم، کہ جب نماز کے لیے اس کو بلایا جائے تو مسجد میں اس کی حاضری نہیں ہوتی ہے، مسجد میں اس کی حاضری نہیں۔ کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد جانا اور آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ
تم جس کو کثرت سے مسجد جاتے اور آتے ہوئے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو کہ یہ شخص مومن ہے، یہ ایماندار ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو جو کثرت سے مسجد جائے آئے کس لیے؟ نماز کے لیے، وہ شخص مومن ہے، اس کی ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک شخص مسجد گیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آیا گھر، اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کا دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ کب عصر کی اذان ہو کہ دوبارہ ہم مسجد جائیں اور عصر کی نماز ادا کریں۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، اذان سنے، فوراً مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور پھر نماز ادا کر کے جب وہ نکلا اپنے کام میں لگ گئے، لیکن دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ کب مغرب کا وقت ہو۔ مغرب پڑھ کے گیا، دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ کب عشاء کا وقت ہو۔ عشاء پڑھ کے گیا، کھانا وانا کھایا، بیوی بچوں کے ساتھ سویا، لیکن دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ کب فجر کا وقت ہو، اذان ہو کہ ہم دوبارہ پھر مسجد میں حاضری دیں۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قیامت قائم ہو گئی ہوگی، مکان گھر جتنی تعمیرات ہیں سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، درخت زمین چٹیل میدہ ہو جائے گی، کوئی سایہ دینے والی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور دھوپ بھی سورج بھی انسان کے سر کے اوپر ایک بالشت یا ایک ذرا سر سے اوپر ہوگا۔ انسان کتنی گرمی برداشت کر سکتا ہے؟ پسینے کسی کے گھٹنے تک ہوں گے، کسی کی کمر تک، کسی کے ہنسلے تک۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز دی جائے گی۔ یہ معمولی حالت نہیں ہے کہ سورج انسان کے سر پر ہو۔ آج سورج ہم سے ہزاروں کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن جب مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے تو اس کی دھوپ اور اس کی گرمی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے ہم پنکھا، اے سی، کولر، فین اور دیگر ٹھنڈی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے جسم کو راحت ملے، سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ آواز دے گا اس موقع پر 7 طرح کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل دنیا میں ہمیشہ مسجد کی طرف لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ آجا میرے پیارے بندے، آج کہیں سایہ نہیں ہے، سکون اور راحت حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے سوائے میرے عرش کے، آؤ میرے عرش کے ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ لے لو اور یہاں بیٹھ کر آرام کر لو۔ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اعمال بتلانے کے بعد فرمایا فذالکم الرباط، ایک روایت میں ڈبل ہے فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، کہ یہ سرحد کی پہراداری ہے۔ سرحد کی پہراداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو تشبیہ دی، اس لیے کہ سرحد کی پہراداری، جو فوج سرحد پہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کی نگرانی کرتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دشمن ملک کے اندر گھس نہ آئے، گھس جائے تو یہاں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان راہ راستے پر رہے گا،
تو یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں، اس میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔